ابو الحسن الحسینی نے بیان کیا کہ بعض چلتے پھرتے تاجروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں سے اٹھ کر مصر کی جامع مسجد عمرو بن العاص میں جمع ہو جاتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک سٹون کے نیچے بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے جو بغداد کے تاجروں میں سے تھا اس عورت سے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں ایک لاوارث عورت ہوں، میرا شوہر 10 سال سے مفقود الخبر ہے، مجھے اس کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پہنچی کہ میرا نکاح کر دیں، مگر انہوں نے روک دیا اور میرے شوہر نے کوئی سامان نہیں چھوڑا جس سے بسر اوقات کر سکوں۔ میں کسی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جو میری امداد کے لیے گواہی دے دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ واقعی میرا شوہر مر گیا ہے یا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تاکہ میں نکاح کر سکوں، یا وہ شخص یہ کہہ دے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھر وہ مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دے تاکہ میں عدت کا زمانہ گزار کر نکاح کر لوں۔ اس شخص نے اس سے کہا کہ تو مجھے 1 دینار دے دے تو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہہ دوں گا کہ میں تیرا شوہر اور تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور اس نے کہا، خدا کی قسم اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس نے 4 رباعیاں یعنی 1/4 دینار نکالا تو اس شخص نے وہی اس سے لے لیے اور عورت کے ساتھ قاضی کے ہاں چلا گیا۔ وہ شخص اس دن ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس سے کہا، تم کہاں رہے؟ اس نے کہا، چھوڑو بھائی، میں ایک ایسی بات میں پھنس گیا جس کا ذکر بھی رسوائی ہے۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر زوجیت کا دعویٰ کیا اور 10 سال تک غائب رہنے کا، اور درخواست کی کہ میں اس کا راستہ صاف کر دوں۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کر دی تو اس سے قاضی نے کہا، کیا تو اس سے علیحدگی چاہتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اس کے ذمہ میرا مہر ہے اور 10 سال کا خرچہ مجھے دینا اس کا حق ہے۔ مجھ سے قاضی نے کہا کہ اس کا حق ادا کرو، اور تجھے اختیار ہے کہ اس کو طلاق دے یا روکے رکھ۔ تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میں متحیر ہو گیا اور ہمت نہ کر سکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کر سکوں اور اس کے بیان کی تصدیق نہ کروں۔ اب قاضی نے یہ اقدام کیا کہ مجھے کوڑے والے کے سپرد کر دیا۔ بالآخر 20 دیناروں پر باہمی تصفیہ ہوا جو اس نے مجھ سے وصول کیے، اور وہ 4 رباعیاں جو اس نے مجھے دی تھی وہ وکلاء اور قاضی کے اہلکاروں کو دینے میں خرچ، اور اتنی ہی اپنے پاس سے خرچ ہوئی۔ ہم نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا اور پھر اس کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جب فریب کرنے پر اتر آئی تو بڑے بڑے دانا مردوں کو بھی پریشان کر دیتی ہے۔